الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت کا بھی مہینہ ہے اور آپ کی وفات پاک کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طریقے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے،
اور بالخصوص 12 ربیع الاول کو ہر بندہ اپنے اپنے رنگ میں اپنے انداز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت کا خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں جی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے۔ 12 ربیع الاول کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ، اللہ کے نبی کی آمد پہ جشن اور خوشی منائی جا رہی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم سے کوئی پوچھے اور ہم سے کوئی سنے اور ہم سے کوئی کہے تو ہم اسے جواب دیتے ہیں کہ ہماری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت اور آپ کا احترام اور آپ کی ولادت کی اور آپ کی بعثت کی اور آپ کی آمد کی خوشی صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ ہر پل ہے، ہر وقت ہے، ہر دم ہے، ہر سانس پہ ہے اور زندگی کے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ نبی کی محبت پہ ہی اللہ زندگی نصیب فرمائے اور نبی کی محبت میں ہی اللہ موت نصیب فرمائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو دن منانا بڑے ادب سے گزارش ہے، کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ہم دن مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو بڑے ادب سے گزارش ہے کہ دن منانا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل اتنے انبیاء اور رسول آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نبیوں سے اور تمام رسولوں سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی۔ آپ ان کا ذکر کرتے تو جھوم جایا کرتے تھے اور فرماتے موسیٰ اللہ ان پہ رحمت فرمائے، حضرت زکریا اللہ اس پہ رحمت فرمائے، نوح علیہ السلام کا نام لیتے نوح اللہ ان پہ رحمت فرمائے، حضرت ابراہیم میرے دادا اللہ ان پہ رحمت فرمائے۔ اتنی محبت تھی کہ جب ان کا نام نامی اس میں گرامی آتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں کے انبار لگا دیا کرتے تھے۔ لیکن آپ کو قرآن کریم کی کسی آیت میں اور آمینہ کے لال کی کسی روایت میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت اور آپ کے قول و فعل سے یہ نہیں ملے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں دن حضرت موسیٰ کی پیدائش کا دن منایا ہے، کہ آپ نے فرمایا ہو کہ میرے صحابہ کل دا دن جڑا ہے نا یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش کا دن ہے، یا حضرت زکریا کی پیدائش کا دن ہے، یا حضرت ابراہیم کی پیدائش کا دن ہے، یا حضرت آدم کی پیدائش کا دن ہے۔ تو کل کا جو دن ہے نا اس لیے نئے نئے کپڑے پہن کے آنا، اور جس کے پاس گھوڑے ہیں وہ گھوڑے لے کے آئے اور سواریاں لے کے آئے، جس کے پاس حلوے منڈے پکانے کی گنجائش ہے وہ کل حلوے پکائے، اور کل جو ہے نا کام پہ کوئی نہ جائے، کل سارے مل کر کے ہم حضرت موسیٰ کی پیدائش کا دن منائیں گے۔ کوئی ذکر ملتا ہے کہیں آپ کو ذکر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ دن منانا اسلام کا مزاج نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ نہ ولادت کا دن منایا گیا ہے، نہ پیدائش کا دن منایا گیا ہے، اور نہ ہی وفات کا دن منایا گیا ہے۔ اسی طرح دوستو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ بعض کے مطابق 9 ربیع الاول کو ہوتی ہے، بعض کے مطابق 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں، آپ کی وفات کے بعد کی تو بات ہم نہیں ابھی کر رہے، آپ کی زندگی مبارکہ میں نبوت کے بعد 23 دفعہ یہ دن آیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک موقع پہ فرمایا ہو کہ صحابیو یار کل 12 ربیع الاول ہے، تو پتہ ہی نہیں، تو کل جڑا نا سارے اکٹھے آئے ہو، جلوس کٹاں گے تے نوے کپڑے پا کے آئے ہو تے میں جلوس دی قیادت کراں گا، تم میرے پیچھے ہونا، میری میلاد کا اور میری ولادت کا جشن منائیں گے۔ کیوں جی ہے کسی کے پاس کوئی ایک دلیل، کوئی ایک روایت، کوئی ایک واقعہ جو اگر کسی کو یاد ہو 23
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور نبوت میں 40 سال کی عمر پاک میں آپ کو نبوت ملتی ہے، 63 برس کی عمر میں میرے نبی کی وفات پاک ہوتی ہے۔ اس 23 سالہ دور میں مکی زمانے میں، مدنی زمانے میں کسی کو یاد ہو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیع الاول 12 ربیع الاول کے موقع پہ اس طرح جشن منایا ہو، اس طرح خوشی منائی ہو، اسی طرح جلسے منعقد کیے ہوں، اسی طرح جلوسوں کی قیادت کی ہو، اسی طرح کیک کاٹے ہوں، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکرے اور چھترے قربان کیے ہوں، یا کسی صحابی رسول نے ایسا کیا ہو، آپ دور بین لگا کر بھی دیکھیں گے تو رب کی قسم آپ کو نہیں ملے گا۔ اب تھوڑی سی ذرا آیتیں سنیں اور روایتیں سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہیں ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس دین کے دن بھی روشن ہیں اور اس دین کی راتیں بھی اسی طرح روشن ہے جس طرح دن روشن ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رکھو گے، تھامے رکھو گے، لن تضلوا، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کہا جی کون سی 2 چیزیں؟ ایک اللہ کی کتاب، ایک جناب محمد رسول اللہ کی جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، ان پہ عمل کرو گے، لن تضلوا، گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ کہا کون سی 2 چیزیں؟ کہا اللہ کی کتاب اور نبی کریم کی سنت۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور کہے نبی ہم نے اس دین کو آپ پر مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ دین اس طرح مکمل ہے، اس طرح کامل ہے کہ جس طرح ایک گلاس پانی سے اتنا لبالب بھرا ہوا ہے کہ اس میں ایک قطرہ بھی ڈالیں وہ بھی باہر نکلتا ہے، اسی طرح اس دین میں اب نہ کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت ہے، اس دین میں اب نہ کسی مجتہد کے اجتہاد کی ضرورت ہے، نہ کسی مولوی کی بدعت حسنہ کی ضرورت ہے، نہ کسی مولوی کی بدعت سیئہ کی ضرورت ہے، نہ کسی نئے طریقے کی ضرورت ہے، نہ کسی نئی نیکی کی ضرورت ہے، نہ کسی نئے رواج کی ضرورت ہے۔ یہ دین کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے اور اللہ رب العزت کا قرآن ہے، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ لے کے آئے، جو اس کے علاوہ کوئی اور پیغام لے کے آئے، کہ جو اس کے علاوہ کسی اور مولوی کا فتویٰ لے کے آئے اور کہے جی یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی کام اچھا ہے، کر کے تو دیکھو کام اچھا ہے، اگرچہ نبی پاک نے نہیں کیا، اگرچہ قرآن میں نہیں آیا، لیکن کہے جی یہ بھی کام اچھا ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی خیر ہے، یہ بھی بلائی ہے، ہم کہیں گے بھائی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس اسلام کے علاوہ، جو اس دین کے علاوہ، جو اس قرآن کے علاوہ، جو نبی کی حدیث کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کے آئے، کوئی اور پیغام لے کے آئے، کوئی اور منہج لے کے آئے، کوئی اور طریقہ لے کے آئے، وہ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا لیکن قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ روز قیامت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ دین اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا ہے اور اسی دین کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل بٹ گئے
تقسیم ہو گئے 72 فرقوں میں، کہ میری امت تقسیم ہو جائے گی 73 فرقوں میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا سارے کے سارے جہنم میں۔ جامع ترمذی کی روایت، کہا کوئی جنت میں بھی جائے گا؟ کہا ہاں جنت میں جائیں گے۔ کہا کون؟ کہا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ باقی سارے فرقے گمراہ فرقے۔ بڑے ادب سے پوچھتے ہیں، بڑے احترام سے پوچھتے ہیں، بڑی عزت سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہ صحابہ کرام نے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے منائے، اس طرح جلسے جلوس منعقد کیے، اس طرح حضرات بنگڑے اور رقص و سرور کی محفلیں ہوئی ہیں؟ کہا نہیں ہوئی۔ تو پھر جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، جو صحابہ کرام سے ثابت نہیں، ہمیں کیوں منواتے ہو؟ ہمیں کیوں منواتے ہو؟ ہم وہ چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہے، اور جو اللہ کے نبی کی حدیث میں نہیں ہے، اور جو صحابہ اکرام کے عمل میں نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پہ چلنا، میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے طریقے پہ عمل کرنا، اور خلفاء راشدین کے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے طریقے پہ عمل کرنا، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اور بھائیوں بڑے ادب سے گزارش ہے، بڑے ادب سے گزارش ہے، کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ اکرام سے کیا یہ ساری چیزیں ثابت ہیں؟ کہ جن پہ آج تم نے جشن کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ، احترام کے نام پہ، عشق کے نام پہ، محبت کے نام پہ جو کچھ کرنا شروع کر دیا ہے، کیا نبی کریم اور صحابہ سے ثابت ہے؟ آپ ماشاءاللہ مولویوں نے ماننا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے اللہ جسے چاہے توفیق بخش دے ہدایت قبول کرنے کی۔ کہا نہیں، مانتے ہم اس بات کو کہ جو اللہ کے نبی سے یہ ثابت نہیں، اس طرح میلاد میں منانا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔ کہا مانتے ہیں صحابہ اکرام سے بھی ثابت نہیں۔ تو کہا پھر کیا ہے؟ کہا نبی پاک سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ، لہذا اچھا ہی عمل کر دو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں۔ یاد رکھو بھائیو، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ تم چاہے اپنے خود ساختہ طریقوں کو جتنے مرضی اچھے نام دو، اپنے مولویوں کے طریقوں کو جتنے مرضی اچھے نام دو، اللہ کے نبی ہر خطبے میں فرماتے ہیں کاموں میں سے بدترین کام دین میں نئی نئی ایجادات ہیں، دین میں نئی نئی خرافات ہیں، اور یہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وہ چاہے بدعت حسنہ ہو تب بھی، وہ بدعت سیئہ ہو تب بھی۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور بدعت کا انجام اور نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ بدعت حسنہ کے نام پہ لوگوں کو چکر بازیاں نہ دو، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں کیا یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ بھی نیکی تھی، یہ نیکی تھی، یہ بلائی تھی، یہ خیر تھی جو اللہ کے نبی سے رہ گئی، ہمیں پتہ چل گیا؟ یہ کہنا چاہتے ہو امت کو؟ دوسرے الفاظ میں امت کو یہ سبق دینا چاہتے ہو کہ یہ بلائی، یہ خیر جو ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے رہ گئی اور ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، رسول کی مخالفت سے بچ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم پر اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے۔
یہ تو قرآن و حدیث کے دلائل تھے کہ جن دلائل کی روشنی میں میں نے عرض کیا اللہ کے فضل سے، نہ قرآن کی کسی آیت سے، نہ نبی کریم علیہ السلام کی کسی روایت سے، جو خود ساختہ خوشیاں اور جو جشن منانا تم نے شروع کر دیا کہ یہ تمہیں کسی آیت سے نہیں ملے گا، کسی روایت سے نہیں ملے گا۔ آئیے تھوڑا سا اب ائمہ کرام سے پوچھتے ہیں، امام ابو حنیفہ سے پوچھتے ہیں، امام مالک سے پوچھتے ہیں، امام شافعی سے پوچھتے ہیں، امام احمد بن حنبل سے پوچھتے ہیں، کیا آپ کی زندگیوں میں 12 ربیع الاول نہیں آیا؟ ان کی زندگیوں میں 12 ربیع الاول آیا ہے 50 دفعہ، اس سے بھی زائد دفعہ 12 ربیع الاول آیا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ سے، امام مالک سے، امام شافعی سے، امام احمد بن حنبل سے خدا کا واسطہ ہے ہمیں ثابت کر دو کہ کہیں انہوں نے اس طرح منایا ہو کہ جس طرح تم نے منانا شروع کر دیا ہے، جس طرح تم نے حضرات جشن اور خوشی کا سامان شروع کر دیا ہے، اور اپنے آپ کو حنفی کہلانے والے امام ابو حنیفہ کی کیوں نہیں مانتا؟ حنفی بریلوی اپنے آپ کو کہلانے والوں، کہلانا تمہیں مبارک ہو، لیکن مجھے بتلا، جب امام ابو حنیفہ کہتے رحمہ اللہ تعالی، کہا جب تمہیں میرے قول کے مقابلے میں اللہ کے نبی کی حدیث مل جائے، میرے قول کو دیوار پہ دے مارنا اور نبی کریم کی حدیث کو قبول کر لینا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ امام صاحب مسئلہ بتلائیے۔ امام صاحب نے حدیث پڑھی جو اس مسئلے کے متعلقہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے، نبی پاک کی یہ حدیث ہے، لیکن آپ کی رائے کیا ہے؟ امام شافعی سے کسی نے پوچھا، نبی پاک کی یہ حدیث ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں؟ امام شافعی کہتے ہیں، اور تو مجھے یہودی سمجھتا ہے، تو مجھے عیسائی سمجھتا ہے، تو مجھے ہندو سمجھتا ہے کہ جب کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ اس مسئلے میں اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، پھر مجھے پوچھ رہا ہے آپ کی رائے کیا ہے؟ جب نبی کی حدیث جو آ چکی ہے تو پھر امام شافعی کی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے امام شافعی کی رائے کی؟ کہ جب نبی پاک کی حدیث آ چکی ہے تو پھر مجھے کیوں پوچھتا ہے جی آپ کی رائے کیا؟ میری رائے کی کیا حیثیت ہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، کہا اور کسی کی تقلید نہ کرو، اور کسی کی تقلید نہ کرو، نہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو، نہ مالک کی تقلید کرو، نہ شافعی کی تقلید کرو، نہ اوزاعی نہ سفیان ثوری کی تقلید کرو۔ تو کہا جی کرے کیا؟ کہا محمد کی سنت کی تابع داری کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام مالک فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، کہا جو بندہ دین اسلام میں کسی ایسے کام کو رواج دیتا ہے جس پر اللہ کے قرآن میں مہر نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سے مہر نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ بھی نیکی، یہ بھی بلائی، یہ بھی خیر، یہ بھی عقیدت، یہ بھی احترام، امام مالک کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی پہ بہتان لگاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ پیغام پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ وہ دسنا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی جی تمہیں پتہ نہیں چلیا ایڈی بڑی نیکی سی، تسی کیوں نہیں دسی؟ مینوں پوچھو میں دسنیا۔ وہ بتانا چاہتا ہے کہ جی نبی کریم علیہ السلام سے یہ نیکی، یہ بلائی، یہ خیر رہ چکی تھی، مجھے پتا چل گیا ہے۔ حالانکہ صحیح البخاری، قربان جاؤں، میرے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ سارے صحابہ اکرام کے مجمع میں اعلان کیا کہ میرے صحابہ مجھے بتلاؤ جو رب العزت نے مجھ پر ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی تھی، میں نے اس ڈیوٹی اور ذمہ داری کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی جی آپ نے پورا کرنے کا حق ادا کر دیا کہ
اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا، کہا یا اللہ زمین پہ زمین والے گواہیاں دے رہے ہیں، آسمان پہ آسمان والے تو بھی گواہ ہو جا، جو مجھ محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی گئی تھی، میں نے اس ڈیوٹی اور ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میں نے ہر وہ چیز تم تک پہنچا دی ہے جو تمہیں جہنم سے دور کر دے اور تمہیں اللہ کی جنت میں لے جائے، ہر وہ پیغام تم تک پہنچا دی ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے اور شیطان سے دور کر دے۔ اس کے بعد کوئی کہے جی نہیں ابھی نیکی سپاہی، ابھی نیکی ہے، ابھی قبول کرو، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی لے لو، تو ہم قتل لینے والے نہیں۔ وہ نیکی نہیں ہے کہ جس پر میرے نبی کی مہر نہیں ہے، وہ اچھا طریقہ نہیں ہے جس پر میرے نبی کا ارشاد گرامی نہیں ہے۔ اور کہا کتنی جرت ہے تیرے اندر، اللہ کی قسم اللہ تجھے ہدایت نصیب فرمائے، کتنی جرت ہے تیرے اندر جو حضرات ان چیزوں سے روکے اور نہ 12 ربیع الاول کے نام پہ، نبی کی محبت کے نام پہ، نبی کی عقیدت کے نام پہ ڈیک نہ لگاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان چیزوں سے روکا ہے، رقص و سرور کی محفلیں نہ سجاؤ اور مخلوط ماحول پیدا نہ کرو، مردوں اور عورتوں کا جو اختلاط اور نہ کرو، اور جناب ڈول نہ بجاؤ اور جنڈیاں نہ لگاؤ اور بازار نہ سجاؤ، یہ اسراف اور فضول خرچیاں نہ کرو۔ جو اس سے منع کرے وہ تو گستاخ۔ اور پھر اسے کہا سوائے ابلیس کے جہاں میں تو سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، نعوذ باللہ العیاذ باللہ۔ جس طرح تیری خوشی منانے کا انداز ہے، جس طرح تیرے خوشی منانے کا انداز ہے، جس طرح تیرے جشن منانے کا انداز ہے، دوستو مجھے اس طرح کا جشن ابو بکر سے تو ثابت کر، عمر سے تو ثابت کر، عثمان سے تو ثابت کر، علی سے تو ثابت کر۔ اگر ثابت نہیں کر سکتا پھر اپنے اس شعر پہ غور کر، تو سوائے ابلیس میں جہاں میں تو سبھی خوشیاں منا رہے، تیرا یہ شعر کس کس پہ جا رہا ہے؟ کبھی غور کیے کہ تیرا یہ شعر کس کس پہ جا رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ بڑی جرت ہے تیرے اندر، تیرا ہی یہ کام ہے کہ کیک سجا کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھ کے، گنبد خضرا بنا کے، کعبہ کا ماڈل اور تشبیہ بنا کے پھر اوپر چھریاں چلاتے، تیری جرت ہی ہے۔ اللہ تجھے ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تجھے ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ سب کچھ کر کے بھی گستاخ نہیں، جو اس سے روکے، جو اس سے منع کرے وہ گستاخ ہے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ۔ اور میرے بھائی اہل خیرت بیٹھے ہو، اہل عقل بیٹھے ہو، اہل دانش بیٹھے ہو، آپ کے سامنے حدیث کی اتنی کتابیں ہیں، صحیح البخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، نسائی ہے، ابو داود ہے، ابن ماجہ ہے، مسند کبریٰ، البیہقی ہے، امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند ہے، مستدرک حاکم ہے، مسند ابی عوانہ ہے، دارمی ہے، ترمذی ہے، اتنی حدیث کی کتابیں ہیں۔ کسی حدیث کی کتاب میں مجھے یہ بتلا دو اور ثابت کر دو کہ کسی محدث نے باب باندھا ہو، 3 عیدوں کا باب باندھا ہو، لیکن آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ہر محدث نے باب باندھا ہے، باب العیدین، باب 2 عیدوں کا، ایک عید الفطر ہے جو 1 شوال کو ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے جو 10 ذوالحجہ کو ہے، اس کے علاوہ جو تیسری عید ہے وہ یار دوستوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے۔ اس کا اللہ کے قرآن، نبی کی حدیث، تبع تابعین، صحابہ کرام، ائمہ کرام، مجتہدین، محدثین کے طریقے سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم اختلافی بات کریں، اختلافی موضوع بیان کریں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اہل بدعت وہ بدعت پھیلانے میں شرم نہیں کھا رہے، تو ہم حق سنانے میں کیوں شرمائیں؟
اہل بدعت وہ بدعت کا ارتکاب کرنے میں نہیں ڈر رہے، اور ہم حق سنانے میں کیوں ڈریں؟ ہمیں کیا ہے کہ ہم حق سنانے سے خوف کھاتے پھریں؟ اس منبر کا، اس محراب کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی صحیح معنوں میں خیر خواہی کی جائے۔ میں نے بار بار عرض کیا ہے، پھر عرض کرتے ہیں، اور کسی سے نہیں الجھتے اور کسی سے جھگڑتے نہیں ہیں۔ ہمیں بتلا دو، ہمیں راضی کرنا ہے، ہمیں خوش کرنا ہے، ہمیں مطمئن کرنا ہے تو قرآن سے جواب لاؤ، حدیث مصطفیٰ سے جواب لاؤ، صحابہ اکرام کے طریقے سے جواب لاؤ۔ باب العیدین، ہر محدث نے یہی باب باندھا ہے، دو عیدیں اور دو عیدیں۔ مجھے بتلاؤ کیا جو چھوٹی عید کی تاریخ ہے یکم شوال، رمضان کے مہینے یکم شوال جو چھوٹی عید کی تاریخ ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ سنیاں دا، وہابیاں دا، دیوبندیاں دا، شیعہ دا، کسی ایک دا اختلاف نہیں؟ اختلاف 10 ذو الحجہ بڑی عید، کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں کسی کا، سب کا اتفاق ہے۔ لیکن جو دوستو خود ساختہ عید بنائی گئی ہے، کس موقع پہ، کس عنوان پہ؟ جن نبی کریم علیہ السلام کی یہ پیدائش کا دن ہے، کوئی شک نہیں، ہر بندے کو خوشی ہے آپ کے آنے کی، ہر پل خوشی ہے، ہر دم خوشی ہے، ہر سانس خوشی ہے، ہر منٹ خوشی ہے، ہر سیکنڈ خوشی ہے، ہر وقت خوشی ہے۔ لیکن بڑے ادب سے گزارش ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کا پیدائش کا دن ہے، پیدائش کا دن، اس کی تو تاریخ میں اتفاق نہیں ہے۔ اللہ کی حکمت ہے کہ رب العزت نے تاریخ میں اتفاق رکھنے ہی نہیں دیا، اس کی تو تاریخ میں اتفاق نہیں ہے۔ جب تاریخ میں اتفاق نہیں تو عید میں اتفاق کیسے ہوگا؟ کوئی مورخ کہتا ہے پیغمبر کی ولادت و باسعادت 8 ربیع الاول کو ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے 2 کو ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے 9 کو ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے 12 کو ہوتی ہے۔ اور جب تاریخ کا ہی اختلاف ہے اور تاریخ میں ہی اتفاق نہیں ہے تو پھر عید میں اتفاق کہاں سے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں نے عرض کیا 23 سالہ دور نبوت ہے، آپ نے حضرات نہیں منایا جشن۔ پیارے ابو بکر کا دور سالہ دور خلافت ہے، نہیں منایا گیا۔ پیارے عثمان کا 11 پیارے عمر کا 11 سالہ دور خلافت ہے، نہیں انداز اختیار کیے گئے۔ پیارے عثمان کا 10-11 سالہ دور خلافت ہے، نہیں اس طرح منایا گیا۔ پیارے علی کا 5 سالہ دور خلافت نہیں منایا گیا۔ پیارے امیر معاویہ کا 20 سالہ دور خلافت نہیں منایا گیا۔ آخری صحابی 110 ہجری میں وفات پاتا ہے دوستو، کسی ایک صحابی رسول نے اس طرح نہیں منایا۔ 180 ہجری میں یا 220 ہجری میں آخری تابعی بھی اللہ کو پیارا ہوتا ہے۔ تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور ہے، ائمہ کرام کا دور ہے۔ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، 150 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری اور امام پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کوئی مائی کا لال مجھے ثابت کر دے کہ امام عبد القادر جیلانی نے منایا، انہوں نے کسی جلوس کی قیادت کی ہے، اور انہوں نے 12 ربیع الاول کو اپنے مریدوں سے کہا ہو، اور میرے مریدوں کل کو جناب اپنی بچیوں کو بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دو کہ 12 ربیع الاول کی جو رات ہوگی تم نے گلیوں میں گھومنا ہے، چکر لگانے، بازاروں میں جانا ہے۔ اللہ کے بندو کچھ ہوش کے ناخن لو۔ اس دین کی بنیاد پر، اس دین کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے، نبی کی حدیث ہے، پیغمبر سے محبت اور عقیدت اور احترام اور ادب اور عشق کا نام لے لے کے جو تم گل کھلا رہے ہو، کل کلاں اپنے اس کیے ہوئے پہ روو گے اور پچھتاؤ گے کہ ہم نے امت کو کس ڈگر پہ لگا دیا ہے۔
جو منع کرے وہ گستاخ ہے، جو منع کرے وہ بے ادب ہے۔ اور اپنی بیٹیوں کو گلیوں میں کیوں گھماتے ہو، اور ڈول کیوں بجاتے ہو، اور کیوں ڈیک کی آواز پہ ناچتے ہو؟ اور کہا جی پیغمبر کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، حلوے منڈے پکا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ طوفان بدتمیزی بپا ہوتا ہے گلیوں میں، بازاروں میں، اور کہا جی یہ نبی کی عقیدت اور احترام کے نام پہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ہر وہ کام کہ جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں ہو رہا ہے، پیغمبر کے احترام میں، پیغمبر کی ادب میں، پیغمبر کی عزت میں۔ صحابہ اکرام نے تو حضرات ایسا نہیں کیا۔ 12 ربیع الاول کے موقع پہ انہوں نے بتیاں نہیں نہ مل دیاں ہونیاں، ادھر لائٹاں نہیں ہونیاں جڑیاں مکاناں تے لائی دیاں سی، ادھر جناب چائنا دیاں لائٹاں نہیں ہونیاں، ادھر اور کوئی جو ہے نا وہ کمکمے نہیں ہوں گے۔ اور نہیں اللہ کے بندو، سب کچھ ہو سکتا تھا، لائٹیں بھی لگ سکتی تھیں، کمکمے بھی سج سکتے تھے، جھنڈیاں بھی لگ سکتی تھیں، بازار بھی سجائے جا سکتے تھے، لوگ بھی اکٹھے ہو سکتے تھے، سواریاں بھی لائی جا سکتی تھی، جلوسوں کی قیادت بھی ہو سکتی تھی۔ ہاں نبی کریم علیہ السلام بھی جلوس کی قیادت کر سکتے تھے، لیکن ایسے سارے کام نہیں کیے کیونکہ میرے نبی نے نہ کیا نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عبادت عرش والے رب کی ہے، عبادت عرش والے رب کی ہے، عبادت عرش والے رب کی ہے، اطاعت محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ راج اللہ تعالیٰ کا ہے، راج اللہ تعالیٰ کا ہے، رواج محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوجنا ہے عرش والے رب کو پوجنا ہے، اس کا طریقہ پوچھنا ہے محمد رسول اللہ سے پوچھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادو پہاڑیاں نہیں سج سکدیاں ہونیاں، ہن سج جاندیاں پہاڑیاں محبت کے نام پہ، ادو پہاڑیاں نہیں سج سکدیاں ہونیاں۔ اللہ کے بندو نہیں، میں نے عرض کیا سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں۔ ہاں پھر بعد میں کچھ مولویوں نے کہا یار تھے گل نہیں بنندی، کوئی قرآن چو کوئی آیت ہی نہیں ملندی، حدیث سے کوئی حدیث ہی نہیں مل رہی۔ پھر قرآن کی کچھ آیتیں لیں جن کے معنوں میں تبدیلیاں کی، تحریفات کا مظاہرہ کیا اور معنی کو ہیر پھیر کیا۔ کہا قرآن میں آ گیا میلاد منانا ثابت ہو گیا ہے۔ کہا کون سی قرآن کی آیت مبارکہ ہے؟ کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت کے ساتھ خوش ہو جاؤ، کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ خوش ہو جاؤ، لہذا جرانا جشن مناؤ، پنگڑے پاؤ، چنڈیاں لاؤ، رقص کرو، جو مرضی کرو۔ قرآن میں آ گیا۔ خدا کا واسطہ ہے یہودیوں عیسائیوں کے مولویوں کی طرح وہ کام نہ کر کہ جو انہوں نے اپنی کتابوں میں معنوی اور لفظی تحریفات کی۔ اس قرآن میں اللہ کے فضل سے کوئی لفظی تحریف تو نہیں کر سکتا، لیکن معنوی تحریف اگر تو کر رہا ہے تو بچ جا۔ کس مفسر نے، کس محدث نے، کس صحابی نے یہ معنی کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آگے بیان کیجئے۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی شک نہیں ہے، اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اسے بیان کیا جائے، لیکن اس آیت مبارکہ سے یہ کہاں سے مل گیا کہ 12 ربیع الاول نو سارے کام کیتے جان؟ کہاں سے مل گیا ہے؟ کہا جی ابو لہب نے منایا ہے۔ میں کہا ابو لہب نے منایا نا، اسی اس واسطے ہی نہیں مناندے کیونکہ تینوں ابو لہب دا مشن مبارک، سانو ابو بکر صدیق دا مشن مبارک۔ ابو لہب نے منایا تے منایا رہے، ابو لہب نے منایا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس نے بھی کیسے منایا ہے؟ خود ساختہ ایک خواب گڑی ہوئی ہے، خواب غیر نبی کا، یعنی نبی کے علاوہ کسی اور کا خواب۔ دین میں حجت ہے ہی نہیں، دین میں دلیل ہے ہی نہیں، دین میں حضرات وہ حجت ہے ہی نہیں۔ کہا ابو لہب کو نہ کسی نے خواب میں دیکھا، ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ مرنے کے بعد اسے پوچھا سنا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا حال تے کچھ نہ پوچھو،
لیکن جڑا سوموار والے دن نا جس دن نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے سی میں آپ دی ولادت دی خوشی چ او جڑا نا ایس انگلی دے نال اشارہ کیتا سی تے اپنی لونڈی نو آزاد کیتا سی تو اس وجہ تو نا مینوں اس انگلی چ سوموار والے دن دودھ یا جوس یا کوئی جو ہے میٹھے پینے کی کوئی چیز ملتی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں نے منائی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تو دودھ پلا اس کی انگلیوں سے اس کو دودھ پلا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کہ جب اس نے کہا تھا اللہ کے نبی نے کوہ صفا پہ اعلان کیا، کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ رب العزت کی تابع داری کرو، اللہ کی عبادت کرو اور مجھ محمد کی تابع داری کرو۔ اسی ابو لہب نے کہا تھا تب اللہ کا الہذا جماعتنا، اے محمد نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ اللہ نے آسمان سے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ تیرے ٹوٹ جائیں، تو پانی پلا دے، دودھ پلا انگلیاں چ۔ نبی کریم علیہ السلام سے دوستو میں بار بار عرض کر رہا ہوں خیر کی دعوت ہے، بلائی کی دعوت ہے، اصلاح کا پیغام ہے۔ 12 ربیع الاول کو تم نے دیکھ لیا کیا حضرات منظر بپا ہوتا ہے، کاش کہ تمہیں وہ 12 ربیع الاول بھی یاد ہوتی، کاش کہ تمہیں وہ 12 ربیع الاول بھی یاد ہوتی کہ جس 12 ربیع الاول کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کا جس دن اللہ کے نبی مدینہ طیبہ تشریف لائے ہماری زندگیوں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت دن نہیں تھا، اور جس دن آمینہ کے لال اس دنیا کائنات سے چلے گئے 12 ربیع الاول تھا، اس دن وہ دن ہماری زندگیوں میں سیاہ ترین دن تھا۔ کاش کہ تمہیں وہ 12 ربیع الاول بھی یاد ہوتی کہ جس 12 ربیع الاول کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرہ انور پر حضرات رومال رکھتے ہیں، کپڑا رکھتے ہیں، کبھی کپڑے کو ہٹاتے ہیں، کبھی چہرہ انور پر کپڑا رکھتے ہیں۔ موت کی بے قراری ہے، موت کی بے ہوشی ہے۔ اماں جی فاطمہ کہتی ہیں ہائے اللہ میرے بابا جی کو آج کتنی تکلیف ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں لیس علی ابی کی کربن بعد اليوم، پیاری فاطمہ آج کے دن تیرے بابے کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ تمہیں وہ 12 ربیع الاول بھی یاد ہوتی کہ جس 12 ربیع الاول کو سیدہ فاطمہ نے کہا تھا یا بتا من جنت الفردوسی مأوا، ہائے اللہ میرے ابو جی کو کتنی تکلیف ہے، ہائے اللہ میرے ابو جی کا ٹھکانہ اللہ کی جنت الفردوس ہے۔ یا بتا الی جبریل ننعا، ہائے اللہ حضرت رسول اللہ کی وفات کی خبر ہم جبریل کو دیں گے۔ کاش کہ تمہیں وہ 12 ربیع الاول بھی یاد ہوتی کہ جس دن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحابہ اکرام پہ عالم کیا تھا؟ مجھے کوئی پوچھے کہ تیری زندگی میں سب سے زیادہ غمناک دن کون سا ہے، میں کہوں گا میری زندگی میں سب سے غمناک دن وہ دن ہے کہ جس دن میرا باپ فوت ہوا ہے۔ جس دن میرا باپ فوت ہوا، جب رات کے 1:30-2 بجے مجھے خبر ملی، رب کی قسم ہے دل غم سے اتنا نڈال تھا، مجھے لگ ایسا رہا تھا کہ جیسے میرا سینہ پھٹ جائے گا، میرا دل پھٹ جائے گا اور اپنے بابے کے پیچھے میں بھی چلا جاؤں گا۔ اتنی محبت تھی مجھے ان سے، اتنا پیار تھا، لیکن جب دوستو ان کی وفات کی خبر سنتا ہوں اتنا غم سے نڈال ہوتا ہوں۔ تو صحابہ اکرام کو تو اللہ کے نبی سے باپ سے بڑھ کر محبت تھی، ماں سے بڑھ کر محبت تھی، بیوی سے بڑھ کر محبت تھی۔ مجھے بتلا جب ابو بکر کو پتا چلا ہوگا، جب عمر کو پتا چلا ہوگا، عثمان کو پتا چلا ہوگا، علی المرتضیٰ کو پتا چلا ہوگا کہ آمینہ کے لال وفات پا چکے ہیں، ان کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی۔ وہ بھی 12 ربیع الاول تھی، جس دن تو جشن منائے، جس دن تو ڈول بجائے، جس دن تو رقص و سرور کی محفلیں سجائے، اور جس دن امی عائشہ کو پتا چلا ہوگا
کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے، ان کے سرتاج، ان کے شوہر، اور جس دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا ہوگا ان کے بابا اللہ کے نبی علیہ السلام وفات پا گئے، وہ بھی 12 ربیع الاول ہی تھی، اس کو بھی تو یاد کیا کر، اس کو بھی تو یاد کیا کر۔ اور جس دن حسنین کریمین کو پتہ چلا ہوگا کہ حسنین تیرے نانا اللہ کے نبی علیہ السلام وفات پا گئے، حسنین پہ کیا گزری ہوگی؟ وہ بھی 12 ربیع الاول ہی تھی۔ کچھ تو ہوش کے ناخن لو، کچھ تو عقل کرو، کچھ تو یارو دوستو اللہ رسول علیہ السلام کی باتوں پہ عمل کرو، کچھ تو اپنی فکر کر۔ ہم کہیں گے تو پھر تمہیں غصہ لگے گا، ہم کہیں گے تو ناراض ہوگے۔ ایک ہی سوال شروع میں کیا تھا، ایک ہی سوال آخر میں عرض کرتا ہوں، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ ثابت ہے، اس طرح جشن میں نہ منانا، اس طرح ملاد میں نہ آنا، اس طرح تقسیم کرنا، بکرے چھترے قربان کرنا، اس طرح کیک کاٹنا احادیث میں کیوں نہیں آیا؟ قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ میرے نبی مسکرائے، رب کی قسم حدیث میں آ جائے۔ میرے نبی نے نماز میں انگلی ہلائی، اللہ کی قسم حدیث میں آ گیا۔ صحابہ اکرام نے بیان کیا ہے، اللہ کے نبی نے رفع الیدین کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، حدیث میں آ گیا ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ کہاں پہ باندھے، حدیث میں آ گیا ہے۔ میرے نبی نے رکوع کیا ہے، رکوع میں آپ نے انگلیاں اپنی بند کی ہیں کہ کھولی ہیں، یہ سارا کچھ حدیث میں آ گیا ہے۔ میرے نبی نے کنگھی کی ہے، کنگھی کرتے وقت چیر کیسے نکالا ہے، حدیث میں آ گیا ہے۔ میرے نبی نے کھانا کھایا ہے، کھانا کھایا کیسے، کن انگلیوں کے ساتھ کھایا ہے، کھایا کیسے ہے، بیٹھنے کا انداز کیا ہے، حدیث میں آ گیا ہے۔ میرے نبی نے غسل کیا ہے، حدیث میں موجود ہے۔ میرے نبی نے وضو کیا ہے، حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھا ہے، حدیث میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام روئے، حدیث میں موجود ہے۔ تبسم فرمایا، حدیث میں موجود ہے۔ خوشی حدیث میں موجود ہے، غمی حدیث میں موجود ہے، اٹھنا حدیث میں موجود ہے، بیٹھنا حدیث میں موجود ہے، لیٹنا حدیث میں موجود ہے، جاگنا حدیث میں موجود ہے۔ اگر یہ بھی نیکی تھی، یہ بھی خیر تھی، یہ بھی بلائی تھی، یہ بھی عقیدت تھی، یہ بھی احترام تھا، یہ بھی ادب تھا، یہ بھی عشق تھا، تو قرآن و حدیث میں کیوں نہیں آیا؟ کیوں دوستو؟ قرآن و حدیث میں کیوں نہیں آیا؟ تو جو قرآن میں نہیں آیا، جو حدیث میں نہیں آیا، وہ دین ہو سکتا؟ بولو تو صحیح، کوئی گل نہیں، خیر ہے، وہ دین ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن میں نہیں، جو حدیث میں نہیں، وہ اسلام نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ کیا صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں تھی؟ کیا اماں جی عائشہ کو نبی کریم سے محبت نہیں تھی؟ کیا حسنین کو اپنے نانے سے محبت نہیں تھی؟ کیا حضرت بلال کو جس نے نبی کی وفات کے غم میں اذان کہنا چھوڑ دی، کیا اس بلال کو اپنے نبی سے محبت نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنا کے اللہ رب العزت جو صحیح رائے اس پہ چلائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔